السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کی پارلیمنٹ میں ایک بڑی منظوری دی گئی ہے اس بل کو کہ وہاں پر دجال کے بارے میں اور دجال کے پیروکاروں کے بارے میں اور دجال کی ایجنسیوں کے بارے میں گفتگو نہیں کی جائے گی، چاہے وہ عام لوگ ہوں گے چاہے وہ سوشل میڈیا ہوگا، وہاں پر یہ گفتگو نہیں کی جائے گی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس سے کیا فرق پڑے گا؟ تو فرق تو بہت پڑنے والا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بڑی حدیث بھی پوری ہونے جائے گی۔ آج یہ بل امریکہ میں منظور ہوا ہے، جلد ہی آپ دیکھیں گے کہ یہی بل اور یہی منظوری پوری دنیا میں منظور کی جائے گی۔ بڑے بڑے مسلمان ممالک کو بھی اسے قبول کرنا ہوگا اور اسے جاری کرنا ہوگا۔ اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا یہ کہ جب اس قدر بڑے پیمانے پر دجال کے متعلق بات کرنا بند ہو جائے گی اور لوگ اس چیز سے نہ واقف ہونا شروع ہو جائیں گے کہ کیا ہو رہا ہے، کب ہو رہا ہے، تو پھر جو نتائج سامنے آئیں گے وہ بڑے ہی خطرناک ہیں، خاص طور پر مسلمز کے لیے۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ ہماری آنے والی جو جنریشن ہوگی، ہم انہیں ان حریفوں کے متعلق آگاہ ہی نہیں کر سکیں گے، بتا ہی نہیں سکیں گے جو قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتائے ہیں، جو مسلمانوں کے شدید دشمن ہیں، جو مسلمانوں کے ایمان کے دشمن ہیں، جو مسلمانوں کی حیاؤں کے دشمن ہیں، جو مسلمانوں کی عورتوں کے پردوں کے دشمن ہیں۔ ان کے بارے میں ہم اپنی جنریشن کو بتا ہی نہیں سکیں گے، ان کو آگاہ ہی نہیں کر سکیں گے۔ بڑا غور و فکر والا اور فکر کرنے والا یہ لمحہ ہے کہ ہم پھر کیا کریں گے، کس طرح سے آپ تربیت کریں گے، کس طرح سے آپ وہ راستے دکھائیں گے۔ ہماری موجودہ نسل تو پہلے ہی بے راہ روی کا شکار ہے، بے حیائیوں کا شکار ہے، مگر پھر بھی جب بات کی جاتی ہے، انہیں سمجھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، تو وہ اس چیز کی تلاش کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ قرآن پاک کے مخالفین کون کون سے ہیں، مسلمانوں کے مخالفین کون کون سے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے دین اسلام کے مخالفین کون کون ہیں۔ مگر اس بل کی منظوری کے بعد، جو کہ جلد ہی پوری دنیا کے ہر ملک پر رائج کیا جائے گا، اس کے بعد آپ یہ چیزیں اپنی نیو جنریشن کو نہیں بتا سکیں گے۔ یہ بہت تکلیف دہ بات ہے۔ مجھے جب یہ علم ہوا تو مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ اس بل کی منظوری کے بعد ایک اور بڑا نقصان یہ ہوگا کہ آپ یہ بتا ہی نہیں سکیں گے، یہ بات کر ہی نہیں سکیں گے کہ اس دنیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کون کر رہا ہے، اس دنیا کو برائی کے راستوں کی طرف لے جانے کی کوشش کون کر رہا ہے۔ ان ساری چیزوں سے آپ کو دور کر دیا جائے گا، کیونکہ جب آپ پر یہ پابندی لگ جائے گی کہ آپ نے دجال اور اس کے ماننے والوں کے بارے میں بات ہی نہیں کرنی، تو پھر آپ حریفوں کو سامنے کیسے لائیں گے، آپ دشمنوں کو سامنے کیسے لائیں گے؟ کیونکہ آپ ان کے خلاف کوئی بات ہی نہیں کر سکیں گے، آپ کو ان کے خلاف بات کرنے کی اجازت ہی نہیں دی جائے گی۔ اور یقیناً وہ وقت قریب ہی ہے جب یہ لوگ ہماری بڑی بڑی کتابوں سے احادیث کو ریموو کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ حق کو مسلمان ہونے کے ناطے یہ بات بہت تکلیف دہ ہے۔ کیا یہ بات آپ کو تکلیف نہیں دے رہی کہ ہمارے نبی کی جن کے ہم عاشق ہیں، ان سے دور کرنے کے لیے، ان کی احادیث کو ریموو کرنے کے لیے کیسے بڑے بڑے جال بچھائے جا رہے ہیں، اور ہم لوگ الجھے ہوئے ہیں، اور ہم مسلمانوں کو سوشل میڈیا میں الجھا دیا گیا ہے، پیسے میں الجھا دیا گیا ہے، ڈالرز کی چمک میں دھت کر دیا گیا ہے، فیم کے نشے میں ڈال دیا گیا ہے۔ آپ اپنی آنے والی نسلوں کو قرآن پاک کے بارے میں کیا بتائیں گے؟ ان کے حریفوں کو کیسے سامنے لائیں گے؟ میں اسی لیے کہتی ہوں کہ خدارا قرآن پاک کو اپنا رہنما بنا لیجئے۔ اگر ان لوگوں کے بارے میں احادیث کا مکمل ہونا لازم ہے تو یاد رکھیے وہ احادیث بھی تو ہیں جن کو جان کر اور ان پر عمل کرتے ہوئے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں، اپنی نسلوں کو بھی محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ ان احادیث کو بھی تو دیکھیے، تھامیے ان کو۔ ایک چیز کی سمجھ تو مجھے اب آتی ہے
کہ کیوں کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک کی کسی ایک آیت کو ہی تھام لو؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یقیناً اس وقت کے لیے ہی یہ تاکید کی گئی کہ قرآن پاک کی کسی ایک آیت کو ہی تھام لو، کسی ایک آیت کو ہی، تاکہ وہ ایک ایسے وقت میں ہماری رہنما، ہماری ڈھال اور ہمارا بہترین ہتھیار بن جائے جب ہم پر یہ پابندیاں لگا دی جائیں گی کہ ہم کوئی بات ہی نہیں کر سکتے، ہم برائی کے بارے میں بول ہی نہیں سکتے، ہم برائی کے بارے میں آگاہی نہیں کر سکتے۔ عام زندگی میں جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں آپ کا حریف ہے تو آپ اس سے ہر ممکن اپنے آپ کو بچانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، ہر راستے سے، ہر کام سے، ہر عمل سے، ہر لفظ سے، حتیٰ کہ ہر طرح کے لباس سے۔ تو پھر یہ تو وہ حریف ہیں جو ہمارے جسموں سے لے کر ہماری روحوں تک کے دشمن ہیں۔ یہ وہ حریف ہیں جو اللہ، رسول، قرآن و حدیث کے دشمن ہیں، جو جنت کے دشمن ہیں، جو چاہتے ہی نہیں کہ مسلمان فلاح پائے۔ ایسے حریفوں سے، ایسے حریفوں کی بات کرنے سے، ایسے حریفوں کی آگاہی سے، ایسے حریفوں کو ظاہر کرنے سے ہمیں روک دیا جائے گا۔ واللہ غور و فکر کیجئے اس سے پہلے کہ وقت ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے۔ اللہ کے بہترین بتائے گئے راستوں کی طرف آئیے۔ اگر آپ کو دنیا میں بتایا جائے کہ فلاں دن آندھی اور طوفان آئے گا، فلاں دن ارتھ کوئک آئے گا، یا فلاں دن کوئی بھی آفت آئے گی، تو آپ اپنے آپ کو اس سے بچانے کی ہر طرح سے بھرپور کوشش کرتے ہیں، ہر طرح سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی اور سنبھالنے کی کوشش کریں گے۔ تو پھر فکر کر لیجئے اس چیز کی بھی کہ آغاز ہو گیا ہے کہ آپ کو حریفوں کے بارے میں اب بتانا نہیں ہے، حریفوں کی آگاہی دینے سے آپ کو روکا جائے گا، حریف کے نقصانات سے آگاہی دینے پر آپ کو روکا جائے گا۔ اس سے سب سے بڑا فائدہ آپ کے حریف کو ہوگا۔ آپ کی نسلوں کو حریف کے بارے میں آگاہی ہی نہیں ہوگی تو پھر وہ حریف بڑی آسانی سے آپ پر مسلط ہو جائے گا، وہ حریف بڑی آسانی سے آپ پر حملہ کر سکتا ہے، بڑی آسانی سے آپ کو اپنے قابو میں کر سکتا ہے، اور بڑی آسانی سے آپ کو ان راستوں سے دور کر سکتا ہے جو آپ کی فلاح کے لیے ہیں۔ دجال جیسے حریف سے، دجال وہ حریف ہے جو آپ کا ہر طرح سے دشمن ہے، جس کے بارے میں ہمارے نبی نے ہمیں ہر طرح کے حفاظتی انتظامات بتائے ہیں۔ تو غور و فکر کر لیں کہ یہ حریف آپ کے قریب آنے کی تیاریاں مکمل کر چکا ہے، آپ کو تباہ و برباد کرنے کی تیاریاں مکمل کر چکا ہے۔ اپنی نسلوں کو بچائیں، اپنی جنریشن کے لیے بہتریوں کا سوچیں، غور و فکر کر لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو خیر و برکتوں سے جوڑے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر و بارک اللہ فیہ۔